قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، بڑائی، کبریائی کہ جتنے بھی پاک مطہر کلمات ہیں وہ اللہ رب العالمین کے لیے خاص اور مخصوص ہیں، جو میرا آپ کا ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، الہ ہے، محبوب ہے، مطلوب و مقصود ہے، فعال لما یرید ہے، علی کل شیء قدیر ہے، بکل شیء علیم ہے۔ جسے اللہ مل گیا اسے سب کچھ مل گیا، اور جسے اللہ نہ ملا اسے کچھ نہ ملا۔ اور اسی مالک ارض و سما کی بارگاہ میں درخواست و التجا ہے، ریت کے ذرات سے زیادہ، پانی کے قطرات سے زیادہ، انگن تو بے شمار لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو ہادی کائنات سرور کونین امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہ کی رحمتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پر، صحابہ اکرام پر، اہل بیت اطہار پر، صحابہ اکرام پر، امت کے اولیاء اکرام پر، اور تمام ایمان لانے والے مسلمانوں پر۔ حمد و ثنا و درود و سلام کے بعد معزز سامعین الکرام، پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے 4 طریقے، نماز، قرآن، صبح و شام کے اذکار، ڈیلی روٹینز، روزانہ کے معمولات سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا اہتمام کرتے ہوئے، اللہ کو یاد کرتے ہوئے اللہ کو یاد رکھنے کی بات کی تھی کہ جب ہم گناہ کرنے لگیں تو اللہ کو یاد کرنے کا ایک اہم ترین جز یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی یاد آ جائے اور ہم گناہ سے بچ جائیں۔ اور اس ضمن کے اندر آپ نے سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بھی سماعت فرمایا تھا۔ وہ نبی تھے، ہم انسان ہیں، وہ معصوم عن الخطا ہیں، ہم خطاؤں کے پیکر ہیں، ہم گناہ ہی گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں۔ اگر گناہ ہو جائے پھر کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، یہ سورہ آل عمران ہے، پارہ نمبر 4 ہے، اس کی آیت نمبر 135 ہے۔ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، کہ وہ لوگ جن سے جب غلطی ہو جاتی ہے، اور ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، یا اپنی جانوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ ذَكَرُوا اللَّهَ، یہ آج کے خطبہ جمعہ اور پچھلے خطبہ جمعہ کا لنک بن گیا۔ ذکر اللہ، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، گناہوں کے بعد، گناہ کرنے کے بعد اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے، پھر کیا کرتے ہیں؟ حل کیا ہے؟ فاستغفروا لذنوبہم، تو وہ اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ آیت کا اگلا حصہ وہ ہے جو ہم دعا کے اندر اللہ کو واسطہ دے سکتے ہیں کہ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ کون ہے جو انسان کے گناہوں کو معاف کرے؟ سورہ نساء 5ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، کہ جب کوئی بھی شخص کوئی گناہ کرتا ہے، او یظلم نفسہ، یا اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے، ثم یستغفر اللہ، پھر وہ استغفار کرتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ یجد اللہ غفورا رحیما، تو وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ قرآن اور حدیث کے اندر صرف گناہ کرنے کے بعد نہیں بلکہ نیکیاں کرنے کے بعد بھی استغفار کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ فرض نماز کے بعد میں اور آپ اکثر یہ ذکر کرتے ہیں استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ قرآن پاک سورہ بقرہ 2 پارہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں ثم افیضوا من حیث افاض الناس،
کہ جب تم عرفات کے میدان سے واپس مزدلفہ آؤ جہاں سے باقی لوگ آتے ہیں تو کیا کرو؟ واستغفر اللہ، تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ اس کائنات میں بعد از خدا، مخلوق خدا کے اندر سب سے بزرگ ہستی کوئی ہے تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ ان کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو داؤد اور ترمذی کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک سٹنگ کے اندر، ایک ایک مجلس کے اندر، ایک ایک محفل کے اندر 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ استغفار کہتے کس کو ہیں؟ تھوڑی سی بات طلبہ کے لیے کہ باب استفعال میں سے ہے۔ باب استفعال کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں، اور یہ مزید فی ہے، اور اس کا مجرد غفرہ ہے۔ غفرہ کہتے ہیں چھپا دینے کو، پردہ ڈال دینے کو، مٹا دینے کو۔ جو ہم ہیلمٹ پہنتے ہیں عربی میں اس کو بھی مغفر کہتے ہیں کہ انسان کے سر کو وہ چھپا دیتا ہے۔ تو جب انسان کہتا ہے استغفر اللہ تو وہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے کہ اے میرے اللہ، میرے گناہوں کو مٹا دے، میرے گناہوں کو چھپا دے، میرے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دے۔ اور اس کے ساتھ دوسرا لفظ ہے جس کو توبہ کہتے ہیں۔ توبہ کو اگر میں عام زبان میں ترجمہ کروں تو اس کا مطلب ہے یو ٹرن لینا۔ توبہ کا مطلب ہے رجوع کرنا، توبہ کا مطلب ہے پلٹنا۔ انسان بھی لوٹتا ہے، انسان بھی رجوع کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، وَمَن تَابَ إِلَى اللَّهِ، جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہ خالق کائنات تاب علی عبدی، اللہ اپنے بندے کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جب انسان اللہ کی طرف جاتا ہے، اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دوستی لگانا چاہتا ہے، تو میرا مالک، میرا خالق، میرا رب انسان کی طرف لوٹتا ہے۔ توبہ استغفار کے ثمرات کیا ہیں؟ سورہ مریم 16واں پارہ، فخلف من بعدہم خلف، لام کے جزم کے ساتھ، اگر لام کا جزم ہو تو اس کا مطلب یہ ہے نکمے وارث، اور لام کے اوپر زبر پڑی جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا اچھے اور نیک وارث۔ اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں ارشاد فرماتے ہیں فخلف من بعدہم خلف، انبیاء کے بعد کچھ امتی آتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ اضاعوا الصلاۃ، اضاعوا الصلاۃ، نماز کو ضائع کرتے ہیں۔ میں اور آپ اپنے اندر جھانکیں، کیا میں اور آپ نماز کو ضائع تو نہیں کر رہے؟ واتبعوا الشہوات، اور شہوات کی پیروی کرتے ہیں۔ دل کیا تو نماز پڑھ لی، دل کیا تو چھوڑ دی، دل کیا تو والدین کی خدمت کر لی، دل کیا تو بدتمیزی کر لی، دل کیا تو اشاروں کی پابندی کر لی، دل کیا تو توڑ دیا، شہوات کی اتباع کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ان کو جہنم کی وادی غی کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ میں اور آپ اپنے بارے میں سوچیں، اگر ہم نماز کو چھوڑتے ہیں، شہوات کی پیروی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، اس بندے کو قیامت والے دن جہنم کی وادی غی میں ڈال دیا جائے گا۔ اے میرے اللہ، ہم جہنم کی وادی میں نہیں جانا چاہتے، ہم تو جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ ہم نے نمازیں بھی چھوڑی ہیں، ہم نے شہوات کی پیروی بھی کی ہے۔ حل کیا ہے؟ نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں اِلَّا مَن تَابَ، ٹریٹمنٹ یہ ہے، حل یہ ہے، نکلنے کا راستہ یہ ہے اِلَّا مَن تَابَ، بندہ توبہ کر لے، وَآمَنَ، اور ایمان لے آئے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل شروع کر دے، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت کے اندر داخل جات کر دیتے ہیں۔ تو توبہ استغفار کا ثمر جنت ہے۔ توبہ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے سے خوش ہوتا ہے۔ کتنا خوش
خوش ہوتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ایک بندہ صراط کے اندر جا رہا ہے، اس کے پاس سواری ہے، اس کے پاس اونٹ ہے، اونٹ کے اوپر اس کا سامان ہے، کھانے پینے کا ہر چیز کا سامان ہے، وہ اس کی سواری گم جاتی ہے، وہ اسے ڈھونڈتا ہے ڈھونڈتا ہے ڈھونڈتا ہے۔ امیجن کرے، تصورات و تخیلات کے اندر اپنے ذہن کے اندر وہ نقشہ لائے، ہمارا سارا سامان ایک گاڑی کے اوپر ہو، ایک سواری کے اوپر ہو، صراط کی حالت ہو، موبائل کی سگنل نہ ہو، سب کچھ گم جائے، سب کچھ ختم ہو جائے، انسان کی کتنی پریشانی ہوگی، موت اسے سامنے نظر آ گئی ہوگی۔ اس حالت کے اندر اس کو سواری مل جاتی ہے اور وہ یہ جملہ بولتا ہے، اللہم انت عبدی وانا ربک، اے میرے اللہ، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، آپ میرے بندے ہیں۔ خوشی کے اندر کیا جملہ بولتا ہے؟ آپ میرے بندے ہیں، وَأَنَا رَبُّكَ، اور میں آپ کا رب ہوں، نعوذ باللہ۔ اگر عام حالت میں کوئی یہ جملہ بولے تو یہ جملہ کفریہ ہے۔ وہ بندہ خوشی کے اندر، حد سے زیادہ خوشی کے اندر یہ جملہ بولتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، جتنا اس بندے کو خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو ہوتی ہے جب میں اور آپ اللہ کے بندے اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ جنت میں جانے سے پہلے نامہ اعمال ہوگا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس بندے کے نامہ اعمال کے اندر کثرت کے ساتھ توبہ اور استغفار ہوگا وہ قیامت والے دن خوش ہوگا، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ آپ کہیں گے آپ نے ساری باتیں آخرت کی کچھ ہمیں دنیا کا بھی بتائیں۔ ہاں حدیث کے اندر آتا ہے، جو بندہ استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، جو بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، حدیث کا مفہوم یہ ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مخرج قائم کر دیتے ہیں، ایگزٹ گیٹ نکال دیتے ہیں، ہر تنگی سے پریشانی کا راستہ نکال دیتے ہیں، اس کی مشکلات کو دور کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رزق کی بارش نچھاور کرتے ہیں۔ ایک بندہ حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس آیا اور آ کر سوال کیا کہ میں گناہوں کی معافی چاہتا ہوں۔ انہوں نے جواب دیا استغفار کرو۔ ایک اور بندہ آیا، اس نے کہا میں اپنے مال کے اندر اضافہ چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا استغفار کرو۔ ایک اور بندہ آیا، اس نے کہا میں بیٹے اور اولاد کے اندر اضافہ چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا استغفار کرو۔ ایک اور بندہ آیا، میں بارشیں چاہتا ہوں، کہا استغفار کرو۔ ایک اور بندہ آیا، میں باغات چاہتا ہوں، کہا استغفار کرو۔ ایک اور بندہ آیا، میں باغات کے اندر نہروں کا نظام چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا استغفار کرو۔ سوال مختلف ہیں، سائل مختلف ہیں، جواب ایک ہی ہے۔ تو پاس بیٹھے ایک بندے نے پوچھا کہ آپ نے مختلف ہر مسئلے کا حل ایک ہی بتایا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے نہیں بتایا۔ سورہ نوح ہے، 29واں پارہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تم اپنے رب سے استغفار کرو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تمہارے گناہوں کو وہ معاف کر دے گا، وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، بارشیں نازل کرے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال اور اولاد کے اندر اضافہ کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہیں باغات دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہیں نہریں دے گا۔ آگے گلا ہے، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تم نے اللہ کی عظمت کو سمجھا ہی نہیں، تم نے اللہ کے وقار کو سمجھا ہی نہیں، تم نے اللہ کی رحمت کو سمجھا ہی نہیں جو اللہ استغفار پہ اتنے نعمتیں دے۔ قرآن پاک کے اندر دنیا کی زندگی کو دھوکے کا گھر قرار دیا، دنیا کی زندگی کو متاع الغرور قرار دیا، حدیث کے اندر دنیا کی زندگی کو بکری کا مرا ہوا بچہ قرار دیا، لیکن ایک جگہ قرآن پاک کے اندر دنیا کی زندگی کو بہترین متاع قرار دیا، باقی سب جگہوں پہ دھوکے کا سامان قرار دیا۔ ایک جگہ ایسی ہے جہاں پہ اس کو بہترین متاع قرار دیا، وہ کس کو ملے گا؟ سورہ ہود 11واں پارہ، 11ویں پارے کا آخری صفحہ، سورہ ہود کا پہلا رکوع، غالباً آیت نمبر 3، وَأَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف رجوع کرو۔ اللہ کیا کرے گا؟ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا،
الی اجل مسمی، اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کے اندر بہترین متاع عطا فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، جو اللہ ہمیں توبہ اور استغفار پہ اتنے پھل دے، جو اللہ کہے قل یا عبادی، قل یا عبادی، اے میرے بندو۔ قرآن پاک ہم سب تک اللہ کے نبی کے تھرو پہنچا، جس آیت سے پہلے قل آ جائے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ پھر فرمایا حرف ندا یا عبادی، میرے بندو۔ آپ محسوس کریں کلاس کے اندر باہر سے کوئی ڈیلیگیشن آئے اور ٹیچر اور پرنسپل کسی ایک بچے کا انتخاب کرے اور کہے یہ میرا شاگرد ہے، تو وہ بچہ لائق ہوگا نہ لائق ہوگا؟ تو یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں یا عبادی، یا اللہ تو نے کس بندے کو اپنا بندہ قرار دیا؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، جس نے گناہ اتنا جرم کیا کہ گناہوں کا بھی اسراف کر دیا، حد سے بڑھ کر گناہ کیے، زمین سے لے کے آسمان تک گناہ کر دیے، اس کو بھی میرا رب فرماتا ہے عبادی، میرا بندہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرا بندہ ہے۔ کرنا کیا ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ فرماتے ہیں بے شک حرف تاکید کے ساتھ ان اللہ، اگر اللہ ان نہ بھی فرماتا، اللہ کی بات میں کوئی شک ہے؟ یغفر مضارع کا صیغہ، صرف ایک دفعہ معاف نہیں کرے گا، معاف کرتا رہے گا۔ الذنوب، اس سے پہلے الف لام لگ گیا، کچھ گناہوں کو معاف نہیں کرے گا، سارے کے سارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ پھر آگے جمیعا تاکید کا آ گیا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالی ہمارے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کرنا کیا ہے؟ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، میں نے اور آپ نے ایھا المؤمنون، اے ایمان والو، اللہ کی طرف توبہ کرنی ہے۔ لعلکم تفلحون، اللہ تعالی ہمیں کامیاب و کامران فرما دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، سورہ تحریم 28واں پارہ۔ اور میں کہتا ہوتا ہوں جب یا ایھا الذین آمنوا آئے ہم الرٹ ہو جائیں، ہوشیار ہو جائیں کہ اب کوئی
یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی طرف صحیح معنوں والی سچی اور ستھری توبہ کریں۔ اب آخری بات یہ ہے، آخری ٹاپک یہ ہے کہ توبہ کا مفہوم گزر چکا، توبہ کے ثمرات گزر چکے، توبہ کا صحیح طریقہ کیا ہے، توبہ کا مکمل طریقہ کیا ہے۔ یہ بات اس لیے اہم ہے کہ جب انسان دین اسلام پر چلتا ہے، جب وہ یہ باتیں سنتا ہے، پھر وہ ان پر عمل کرتا ہے، جب اس کے اثرات نظر نہیں آتے تو وہ ڈاؤٹس کا شکار ہوتا ہے، وہ کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے۔ وہ دین اسلام کو مانتا تو ہے، وہ دین اسلام پر عمل تو کرتا ہے، لیکن کلیئرٹی نہیں ہوتی، کنوکشن نہیں ہوتی، بصیرت نہیں ہوتی، اور اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس نے صحیح طرح بات کو سمجھا نہیں ہوتا۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، شوگر کے لیے انسولین استعمال ہوتی ہے۔ اگر کوئی بندہ ایک انجیکشن کی جگہ 10 انجیکشن استعمال کرے، لیکن لگانے کے بجائے پیے، ساتھ احتیاط نہ کرے، اور بعد میں کہے کہ آپ کی باتیں ہو سکتا ہے ٹھیک ہو، لیکن میں نے انسولین کا استعمال کیا، میرے شوگر کے اندر کمی نہیں آئی، تو ہم کہیں گے کہ میری جان، میرے بھائی، میرے دوست، آپ نے صرف استعمال نہیں کرنا بلکہ پورے پروٹوکول کے ساتھ استعمال کرنا ہے، مکمل طریقے کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ ڈیزل کی گاڑی میں پیٹرول ڈال دو، پیٹرول کی گاڑی میں ڈیزل ڈال دو، پانی کی جگہ پہ آئل ڈال دو، آئل کی جگہ پہ پانی ڈال دو، اور نئی گاڑی لے لو، وہ بھی چلے گی نہیں جب تک ہم مکمل طریقے کے ساتھ کوئی کام نہیں کریں گے۔ تو توبہ کے مکمل طریقے میں 4 باتیں یاد رکھ لیں، توبہ اور استغفار کے مکمل طریقے میں 4 باتیں اچھی طرح یاد کر لیں۔ پہلی بات، گناہ کو چھوڑ دیں۔ گناہ انسان کا ماضی بن جائے، گناہ انسان کا پاسٹ بن جائے۔ جب انسان توبہ کرے، گناہ کے راستے کو چھوڑ دے، گناہ انسان کا ماضی اور پاسٹ بن جائے۔ دوسری شرط، حال کے اندر، موجودہ کے اندر، پریزنٹ کے اندر وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ یہ زبان سے بھی ہو سکتی ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، یہ آنکھوں سے بھی ہو سکتی ہے۔ یہ 222 کا فرمولہ بھی یاد کر لیں، رات کی 2 رکعت، رات کو 2 بجے، رات کو 2 آنسو اللہ کو دیں، وہ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ آیا ہوتا ہے اور پھر یہ کہہ رہا ہوتا ہے اپنی شان کے مطابق ہے کوئی معافی مانگنے والا۔ تو توبہ کی دوسری شرط یہ ہے، اپنے حال کے اندر اس مالک سے شرمندہ بھی ہو، آنکھوں سے بھی شرمندہ ہو، دل سے بھی شرمندہ ہو، زبان سے بھی نادم ہو، اور کہیں، اعتراف جرم کریں، یا اللہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، یا اللہ میں اس گناہ کا بھی اعتراف کرتا ہوں، یا اللہ میں اس گناہ کا بھی اعتراف کرتا ہوں، یا اللہ میں اس گناہ کا بھی اعتراف کرتا ہوں، تو میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ توبہ کی تیسری شرط، توبہ کی تیسری شرط، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، آئندہ زندگی کے اندر، آئندہ زندگی کے اندر دوبارہ وہ کام نہ کرنے کی نیت ہو، آئندہ زندگی کے اندر دوبارہ وہ کام نہ کرنے کی نیت ہو۔ اور توبہ کی چوتھی شرط، سب سے اہم، لوگوں کو دیے ہوئے چکر، لوگوں کو دیے ہوئے دھوکہ، لوگوں کو دیا ہوا فریب، بینک کی وراثت کھائی ہوئی، بھائی کا حق مارا ہوا، سبزی والے کو خراب نوٹ دے دیا ہوا، دوسروں کا حق مار کر اگر ہم 1000 دفعہ بھی استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں تو ہم صحیح والی توبہ نہیں کر رہے۔ توبہ کی چوتھی شرط یہ ہے، اگر اس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، کسی کا مال کھایا، کسی کو گالی دی، کسی کا حق مارا، وَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، ہر حقدار کو اس کا حق دینا، یہ توبہ کی چوتھی شرط ہے۔ اگر اللہ کے حقوق ہیں تو علماء سے پوچھیں گے، نماز مس کی ہے تو قضا ہوگی، روزہ مس کیا ہے تو اس کو دوبارہ رکھنا ہوگا، کوئی منت مس کی ہے تو اس کے لیے کفارہ دینا پڑے گا۔ تو توبہ کی چوتھی شرط، توبہ کی چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے تو اللہ تعالیٰ سے، علماء سے پوچھیں گے اس کا کفارہ کیا ہے، اس کی قضا کیا ہے۔ اور اگر اس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، لوگوں کے ساتھ ہے،
ہر سال عمرے پہ جا رہے ہیں، ہر سال حج پہ جا رہے ہیں، جمعے کی نماز میں وقت سے پہلے آ رہے ہیں، سعید الاستغفار پڑھ رہے ہیں، ہر روز 100 دفعہ استغفار کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، ضرور کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے، لیکن مکمل طریقے کے ساتھ کریں۔ اور مکمل طریقے کے اندر چوتھی بات یہ شامل ہے کہ لوگوں کے ان کو حق ادا کریں، اور اگر ہم نے کسی کا حق کھایا ہوا ہے، کسی پر ظلم کیا ہوا ہے، تو دنیا میں حساب کتاب بڑا آسان ہے، دنیا میں ان سے معافی مانگ لیں۔ ہاں اگر ایسی کنڈیشن آ جاتی ہے کہ میں اور آپ معافی نہیں مانگ سکتے، اس کے لیے بھی ایکسیپشن موجود ہے، وہ بھی آپ علماء سے رابطہ کریں گے کہ یہ ایسا معاملہ ہے، میں نے بندے کا حق مارا ہے لیکن میں اس کا حق معافی نہیں مانگ سکتا، آپ مجھے اس کا حل بتائیں، اس کا بھی حل موجود ہے۔ خطبہ جمعہ کی آخری بات، شیطان نے بھی غلطی کی، شیطان نے بھی غلطی کی اور انسان بھی غلطی کرتا ہے، فرق کیا ہے؟ شیطان نے بھی غلطی کی، نافرمانی کی، سجدہ نہیں کیا، میں اور آپ بھی انسان غلطی کر دیتے ہیں، فرق کیا ہے؟ جو غلطی کر کے ڈٹ جائے اس کو شیطان کہتے ہیں، جو غلطی کر کے توبہ و استغفار کر لے اس کو رحمان کا بندہ کہتے ہیں۔ لیکن ایک گزارش، ایک ہوتی ہے غلطی، ایک ہوتی ہے مستی۔ دیکھیں ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ ہم گھر کے اندر ایک ملازم کو رکھیں، وہ بریک فاسٹ پہ ایک برتن توڑ دے، پھر لنچ پہ ایک برتن توڑ دے، پھر ڈنر پہ ایک برتن توڑ دے، ہر روز ماشاءاللہ ہمارے 4-5 برتن توڑ دے اور کہے غلطی ہو گئی ہے۔ ایک ڈرائیور کو رکھیں، صبح اسکول جاتے ہوئے بھی گاڑی لگا دے، واپسی بھی ایک دفعہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ کر دے، پارکنگ کرتے ہوئے پھر ایکسیڈنٹ کر دے اور پھر کہے غلطی ہو گئی ہے۔ تو یہ جو غفور الرحیم کا مطلب ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ کتنے سال ہو گئے ہیں ہر روز، کیا بولوں، اللہ کے نبی کی سنت کے اوپر اس طرح پھیرتے ہیں، فجر کا الارم ہی نہیں لگا رہے، لوگوں کا حرام مال کھا رہے ہیں اور پھر مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر يعظكم لعلكم تذكرون۔ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے ہمارے درمیان اس وقت ایک ایسا بچہ موجود ہے جس نے اس مسجد کا 54 نمبر کا حافظ بن چکا ہے، مطلب اس سے پہلے 53 بچے حفظ کر چکے ہیں، اور آج یہ 54 بچہ 54 نمبر کا بچہ حافظ ابراہیم عادل، اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا، اپنے پاس رکھا، لیکن اس کا ٹول، اس کا آلہ ان حفاظ کے بنایا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سینے کے اندر اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ 11ویں پارے میں ارشاد فرماتے ہیں قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا لما جانتے ہیں قرآن پاک کے اندر یہ جو فرح ہوتی ہے، فا، را اور ہا، یہ جو فرح کا لفظ ہے یہ نیگیٹو معنی کے اندر استعمال ہوا ہے، حد سے زیادہ خوشی کے اندر کے لیے استعمال ہوا ہے، لیکن ایک مقام قرآن پاک کے اندر ایسا بھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ انسان کو یہ کہتا ہے فَلْيَفْرَحُوا، تم حد سے زیادہ خوش ہو جاؤ، بے حد خوش ہو جاؤ، اور آگے فرماتا ہے هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اے انسان تم جو بھی جمع کر سکتے ہو، ماں
جو بھی جمع کر سکتے ہو، جتنا بڑا عہدہ لے سکتے ہو، جتنی بڑی گاڑی لے سکتے ہو، جتنا بڑا بینک بیلنس لے سکتے ہو، جتنا بڑا جو کچھ جمع کر سکتے ہو، ہوا خیرن، اس سے سب سے بہتر یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس بچے کے سینے کے اندر، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے میں بھی نیک صالح اولاد عطا فرمائے اور اس کو بھی اپنے قرآن کا حافظ بنائے، قرآن کا مفسر بنائے۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کو اپنے والدین کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، اس مسجد والوں کے لیے، یہاں کے معاونین کے لیے، ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ اسے دین پر استقامت عطا فرمائے اور مجھے اور آپ کو بھی اسے سعادت نصیب فرمائے کہ کل قیامت کا دن ہو تو یہ قرآن کی وجہ سے ہمارے سروں کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ یہ تاج نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جتنے مسلمان بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ جتنے لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے میرے اللہ جو لوگ جس وجہ سے بھی پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہم سب کو حلال کا وسیع رزق عطا فرما۔ یا اللہ عزت والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ شہادت کی موت نصیب فرما۔ یا اللہ بقی کی قبر نصیب فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرما۔ پل صراط پر آسانی والا معاملہ فرما۔ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما۔ ہم سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ ہم سب کو جنت الفردوس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں جگہ عطا فرما۔ آج کے خطبہ جمعہ توبہ اور استغفار کے متعلق تھا، جس کے پہلے حصے کے اندر یہ بات عرض کی گئی ہے کہ انسان ہے کل بنی آدم خطاؤون، ہم سب کے سب گناہگار ہیں، ہم سب کے سب گناہگار ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک حل دیا ہے، جتنے بھی گناہ ہو جائیں، جتنے بھی گناہ ہو جائیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرنے پہ تیار ہے۔ اور جب انسان توبہ اور استغفار کو پکڑ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت کا داخلہ نصیب فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں، دنیا میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ مشکلات کے راستے نکالتے ہیں، مشکلات کے حل کے راستے نکالتے ہیں، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ وسیع رزق عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں خوشیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور آخر کے اندر آپ نے ایک بڑی اہم بات سماعت فرمائی کہ جب بھی ہم دین کے کسی بھی موضوع کے اوپر بات سنیں گے، بات سمجھیں گے تو مکمل بات کو سمجھیں گے۔ توبہ اور استغفار کا مکمل طریقے میں 4 باتیں میں نے آپ سے عرض کی جو آپ یہاں سے اس خطبہ جمعہ سے لے کر جائیں کہ توبہ اور استغفار کا مطلب یہ ہے، پہلی شرط یہ ہے کہ وہ کام انسان کا ماضی بن جائے۔ اس وقت حال کے اندر اس وقت انسان اس گناہ کو کر نہ رہو، وہ گناہ انسان کا ماضی بن جائے، چھوڑ دے اس کو۔ حال کے اندر وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، وہ زبان سے بھی ہو سکتی ہے، وہ آنکھوں سے بھی ہو سکتی ہے، وہ دل سے بھی ہو سکتی ہے۔ اور آپ نے 222 کا فرمولہ بھی سنا، رات کو 2 بجے 2 نفل اور 2 آنسو، رات کو 2 بجے 2 نفل اور 2 آنسو اللہ کو دے دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ساری مشکلات کو دور فرما دیں گے۔ اور توبہ کی تیسری شرط یہ ہے آئندہ نہ کرنے کا ارادہ ہو۔ بات کو دوبارہ سنیں، آئندہ نہ کیا جائے یہ شرط نہیں ہے، کیونکہ انسان ہے، پھر گناہ ہوگا، پھر گناہ ہوگا، پھر گناہ ہوگا۔ حل کیا ہے؟ گناہ ہو توبہ ہو، گناہ ہو توبہ ہو، گناہ ہو توبہ ہو، گناہ ہو توبہ ہو۔ کب تک؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک موت نہیں آتی انسان اللہ کی عبدیت میں ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ 4 پارے میں ایک اور آیت میں بھی ارشاد فرماتے ہیں انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، توبہ ان لوگوں کے لیے ہے جو جہالت کی وجہ سے گناہ کرتے ہیں، پھر ثم یتوبون من قریب، پھر قریب توبہ کرتے ہیں۔ قریب کا مطلب کیا ہے؟ کہ مرنے سے پہلے پہلے توبہ کرتے ہیں۔ میں اور آپ نہیں جانتے، یہاں سے اترنے سے پہلے مجھے موت آ سکتی ہے، آپ کو اٹھنے سے پہلے موت آ سکتی ہے، نماز ختم ہونے سے پہلے موت آ سکتی ہے، گھر میں جانے سے پہلے تو موت آ سکتی ہے۔ اس لیے اسی رائٹ ناؤ اسی خطبہ جمعہ کے اندر اور 4تھی شرط کو خاص طور پہ ذہن میں رکھیے گا، لوگوں کے حق کھائے ہوئے ہیں، لوگوں کو چکر دیے ہوئے ہیں، لوگوں کو دھوکے دیے ہوئے ہیں، تو ان سے بھی معافی مانگنی پڑے گی، تب جا کے توبہ مکمل ہوگی۔ تو اس پورے مفہوم کے تحت میں اور آپ دل سے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں استغفر اللہ، نستغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم ونتوب الیہ، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔